بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں رہنے والے دو قیدی کے خواب اور اس کی تعبیر والا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ ہماری یہ پیشکش پسند آئے گی، تو پوری ویڈیو لازماً دیکھیے۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کے نیکوکاری اور پاکیزہ سیرت کے چرچے پہلے ہی جیل خانہ میں پہنچ چکے تھے۔ آپ کے اخلاق، پرہیزگاری اور نیک اعمال کے سبب قیدی اور حکام آپ کا احترام کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال جیل میں رہے۔ قید کے دوران آپ قیدیوں کو وحدانیت کی راہ اختیار کرنے کی دعوت دیتے تھے، نیک عمل کی تلقین اور برائیوں سے بچنے کی نصیحت کرتے تھے۔ اسی درمیان دو قیدیوں نے خواب دیکھا، ایک بادشاہ کا ساقی اور دوسرا باورچی تھا، اور وہ بادشاہ کو زہر سے ہلاک کرنے کی سازش میں پکڑے گئے تھے۔ دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے اپنے خواب سنائے۔ ایک نے بتایا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ انگور نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا کہ سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اسے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی کہ انگور نچوڑنے والا بری ہو جائے گا اور اسے پھر ساقی گیری سونپ دی جائے گی، اور دوسرا سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کا گوشت مردار جانور کھائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں تیسرا خواب بادشاہ مصر ملک الریان کا ہے۔ بادشاہ نے درباریوں کو جمع کر کے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں، انہیں 7 دبلی گائیں نگل رہی ہیں، اور 7 بالی ہری ہے اور 7 بالی سوکھی ہے۔ بادشاہ کے دربار میں ماہرین نے اس خواب کو بادشاہ کی پریشان خیالی قرار دیا، لیکن بادشاہ کو اطمینان نہیں ہوا اور وہ ہر وقت پریشان رہنے لگا۔ بادشاہ کو پریشان دیکھ کر ساقی کو اپنا خواب اور اس کی تعبیر یاد آ گئی۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے علم اور حکمت سے بادشاہ کو آگاہ کیا۔ بادشاہ نے اسے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ 7 سال تک تم لگاتار کھیتی کرتے رہو۔ ان 7 سالوں میں غلے میں خوب فراوانی ہوگی، اور اس کے بعد 7 سال بہت مصیبت کے آئیں گے اور سخت قحط پڑ جائے گی، ایک دانہ بھی نہیں اگے گا۔ ان 7 سالوں میں وہی غلہ کام آئے گا جو پہلے 7 سالوں میں ذخیرہ کیا گیا ہوگا۔ خواب میں مستقبل بینی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بیان کردہ تعبیر سے بادشاہ بے حد متاثر ہوا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو رہا کر کے دربار میں حاضر کرنے کا حکم دیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے رہا ہونے سے انکار کر دیا اور مطالبہ کیا کہ اس الزام کی تحقیق کی جائے جس کے تحت وہ قید کیے گئے تھے۔ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ قیدی صاحب حکمت بزرگ ہے اور یہ برگزیدہ شخص یقیناً بے گناہ ہے، ورنہ الزام کی تحقیق کا مطالبہ نہ کرتا اور جیل سے باہر بخوشی آ جاتا۔ شاہ مصر نے تحقیق کا حکم دے دیا۔ تحقیقات کے نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ثابت ہوئے۔ خواب کی تعبیر معلوم ہونے کے بعد بادشاہ نے دربار میں موجود معاشیات کے ماہرین کو اس مصیبت سے محفوظ رہنے کی ہدایت کی۔ یہ خواب جس طرح انوکھا تھا، اسی طرح تعبیر بھی عجیب تھی، اور سارے دربار میں ایک بھی ایک شخص ایسا نہ تھا جو اس کام سے عہدہ برا سکتا ہو اور اس کام کو اپنے پائے تکمیل تک پہنچا سکتا ہو۔ جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے قحط سالی سے بچنے کی تدابیر بتائی، بادشاہ ان کے علم و حکمت اور بزرگی کا پہلے ہی معترف ہو چکا تھا۔ اب اس کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت مزید بڑھ گئی تھی۔ اس نے نہ صرف ان تدابیر کو قبول کیا بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان پر عمل کرانے کا اختیار بھی دے دیا اور کہا، تو میرا نائب ہے، آج سے تیرا حکم میری رعایا پر چلے گا۔ اور اس نے فیصلہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے قحط سالی سے بچنے کی جو تدابیر بتائی ہے وہ خود ہی ان پر عمل درآمد کرائے۔ اس سلسلے میں بادشاہ نے شاہی کونسل سے بھی منظوری لے لی۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے نہایت عزت و احترام سے کہا کہ آپ اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے پیش بندی کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عمل درآمد کے لیے بادشاہ سے مملکت کے مکمل اختیارات مانگ لیے۔ یوسف نے کہا، ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ سورہ یوسف کی آیت ہے جس کا یہ ترجمہ ہے۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے مملکت کی باگڈور سنبھالی اور قحط سالی سے بچنے کے لیے انتظامات شروع کر دیے۔ پہلے مرحلے میں آپ نے زیادہ سے زیادہ غلہ اگانے کی منصوبہ بندی کی، ایسے اقدامات کیے کہ وہ زمینیں جو قابل کاشت نہیں تھی انہیں بھی کاشت کے قابل بنا دیا گیا۔ اس طرح ضرورت سے زیادہ فصلیں تیار ہو گئی۔ آپ نے حکومتی خزانوں سے فصلیں خرید لی اور قحط سالی کے 7 برسوں کے لیے غلے کا ذخیرہ کر لیا۔ اگلا مرحلہ عظیم الشان ذخیرے کو اس طرح محفوظ کرنے کا تھا کہ وہ 7 سال تک قابل استعمال رہے۔ اس سلسلے میں آپ نے غلہ کو جمع کرنے کے لیے مخروطی شکل کے اہرام ڈیزائن کیے۔ ہزاروں سال قبل تعمیر کیے جانے والے یہ اہرام آج بھی معمہ بنے ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے علم نبوت کا اعجاز تھا کہ آپ نے مصر کے اس قدیم معاشرے میں ایسی جدید سائنسی عمارت کی بنیاد رکھی جو ہزاروں سال سے قائم ہے۔ 7 سال بارشیں خوب ہوئی اور بہترین فصل حاصل ہوئی، پھر کھیتیاں سوکھنے لگی اور تالابوں میں پانی خشک ہو گیا۔ لوگوں کے پاس جمع شدہ غذائی اجناس کی قلت ہو گئی۔ مصر کی ساری زمین خشک ہو گئی اور قرب و جوار میں شدید قحط پڑ گیا، لیکن صحیح منصوبہ بندی اور پلاننگ سے گورنمنٹ کے پاس وافر مقدار میں غلہ ذخیرہ موجود تھا۔ میرے دوستو، یہ واقعہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کا ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ پیشکش اچھی لگے تو آپ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کرتے ہوئے اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیجیے۔